الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم بنایا۔ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہیں۔ مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے مطلقاً اور گناہ صغیرہ کے عمدن ارتکاب اور ہر ایسے امر سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو اور مخلوق خدا ان کے باعث ان سے دور بھاگے، اور ایسے افعال جو وجاہت اور مربت اور معزز لوگوں کی شان اور مرتبے کے خلاف ہیں، قبل نبوت، نبوت سے پہلے اور بعد نبوت، نبوت کے بعد بالاجماع معصوم۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں جیسے دنیا میں تشریف فرماتے ہیں، کھاتے پیتے اور جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ وعدہ الہی پورا ہونے کے لیے ایک لمحے ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہداء کی زندگی سے بہت ارفع اور اعلیٰ ہے، اسی لیے کہ شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا اور اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں ایسا نہیں، نہ ان کا ترکہ تقسیم ہوگا اور نہ ان کی زوجہ، ان کی بیوی کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان میں نماز پڑھتے ہیں، اور فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھو کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مجھ پر کوئی درود نہیں پڑھتا مگر اس کا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا موت کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات مختلف ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور درجات میں ان کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو بطور خاص اولو العزم یعنی عزم و ہمت والے رسول کہتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا فرشتوں میں سے ہوں، یوں ہی جنات وغیرہ اور دیگر تمام مخلوقات الہی سے یہ افضل ہیں۔ انبیاء و مرسلین کی سیرت سے متعلق تفسیر وغیرہ کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اسرائیلی یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے ہم تک پہنچنے والی روایات کا ذخیرہ ہے، اور یہ روایات تین طرح کی ہیں۔ وہ روایات جن کا سچا ہونا قرآن و سنت اور دیگر دلائل سے ثابت ہے، جیسے فرعون کا غرق ہونا، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جانا وغیرہ، تو یہ قابل قبول ہیں ہر حال میں۔ اور وہ روایات جن کا جھوٹا ہونا قرآن پاک اور سنت اور دیگر سے ثابت ہے، جیسے اسرائیلی روایات میں معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کفر کا ارتکاب کرنے کا ذکر ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کی تردید موجود ہے۔ ایسی
روایات کو غلط سمجھنا اور باطل سمجھنا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ روایات ہیں کہ جن کے سچا یا جھوٹے ہونے میں قرآن و سنت اور دیگر دلائل شرعیہ خاموش ہیں۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم نہ ان کی تصدیق کریں گے اور نہ انکار بلکہ خاموش رہیں گے، تاکہ اگر یہ جھوٹے ہوں تو ہم ان کی تصدیق کرنے والے قرار نہ پائیں، اور اگر یہ سچے ہوں تو ہم ان کا انکار کرنے والے قرار نہ پائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب تم سے جو بات بیان کریں تو تم ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ یوں کہو کہ ہم اللہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، لہٰذا اگر ان کی بات سچی ہوئی تو تم ان کی تکذیب کرنے والے نہ ہوں گے، اور اگر باطل ہوئی، جھوٹ ہوئی، تو تم ان کی تصدیق کرنے والے نہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک کائنات ہمیں جملہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے اور صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ